بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اپنا کاروبار۔ یہ ہمارا پروگرام شروع کرنے کا مقصد چھوٹے لیول کے کاروبار کو پروموٹ کرنا ہے اور لوگوں کو اپنا کاروبار کرانا ہے کہ جو لوگ تھوڑی انویسٹمنٹ سے اپنا کاروبار کر سکیں۔ پچھلی ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا، ہم نے جو ہے ملک فیاض صاحب کو دعوت دی تھی کہ وہ آئیں اور اپنے پروڈکٹ بھی دکھائیں لوگوں کو، اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ پروڈکٹ کی کاسٹ کیا ہے، کتنے میں یہ پڑتی ہے اور کس طرح اس کا کاروبار کیا جاتا ہے۔ پچھلی بار جو ہے وہ ڈسکس کیا، اس بار ہم ڈسکس کریں گے کہ جو مارکیٹنگ ہے کسی بھی برانڈ کی، کسی بھی پروڈکٹ کی، کسی بھی چیز کی جو مارکیٹنگ ہے وہ کیسے کی جاتی ہے۔ تو ہمارے ساتھ ایکسپرٹ ہیں ملک فیاض صاحب، دوبارہ ان کو دعوت دی ہے تو ان سے پوچھتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ کوئی بھی نیا برانڈ شروع کرنا ہو، کوئی بھی کاروبار کرنا ہو، اس کی مارکیٹنگ کیسے کی جاتی ہے۔ کیسے ہیں فیاض صاحب؟ ٹھیک ہے؟ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ طبیعت سے ٹھیک ہے آپ کی؟ ماشاء اللہ، آپ نے پچھلا جو ایپیسوڈ کیا بڑا اچھا تھا، بڑا اچھا رسپانس تھا، لوگوں نے ہم سے بھی کانٹیکٹ کیے، یقیناً آپ سے بھی کیے ہوں گے کہ جی یہ بزنس کیسے ہوتے ہیں اور کیسے کرنا چاہیے بزنس۔ تو سر، سب سے پہلا جو میرا کویشچن ہوگا وہ آپ سے یہ ہوگا کہ لوگ اپنا کوئی کاروبار کرتے ہیں، کوئی بھی برانڈ سٹارٹ کرتے ہیں، سرف کا، کریم کا، سر کسی صابن کا کوئی بھی کرتے ہیں، تو سر سب سے پہلے اس کا مرحلہ کیا ہے سر؟ مطلب اس کی ڈسیشن ہے، سب سے پہلا مرحلہ کس طرح مطلب اس کو سٹارٹ کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ہمارے کوئی بھی آپ چیز بناتے ہیں تو اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے تو مراحل آتے ہیں کہ بھئی چیز، یہ کوئی بھی چیز آپ بنا رہے ہیں تو اس کو بنائیں کس طریقے سے۔ اچھا، اس کے لیے پھر نام کا معاملہ ہوتا ہے کہ بھئی اگر کوئی ایک چیز بنا دے، پر ایک صابن بنا لیا تو صابن کو آپ کس نام سے مارکیٹ کریں گے، ٹھیک ہے، کس کمپنی کے پلیٹ فارم سے وہ آپ مارکیٹ کریں گے، تو یہ ساری وہ بنیادی چیزیں ہیں۔ پھر اس چیز کو، صابن ہے بالکل، اس صابن کو بنانا کس طرح ہے، اس کی فارمولیشن کیسی ہونی چاہیے، کس طرح ہم نے بنانا ہے، یہ ساری صابن ہے، اس صابن کے متعلقہ جتنے انگریڈینٹ ہیں یا ان کے متعلقہ جو کیمیکل وغیرہ ہیں وہ کہاں سے ملیں گے، اور اچھی کوالٹی کے کیمیکل ہیں وہ کہاں سے ملیں گے، اور بہترین رزلٹ ریٹ کے حوالے سے۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ بنیادی کسی کاروبار کو شروع کرنے کے لیے یہ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں۔ جب آپ کوئی کمپنی لانچ کرتے ہیں تو لازم تو اس کا نام آپ سلیکٹ کرتے ہیں۔ نام کی سلیکشن کے لیے آپ وہاں 2-3 ادارے ہیں، ان اداروں سے آپ رابطہ کرتے ہیں، جس میں SECP ہے، رجسٹرار آفس ہے، IPO ادارہ ہے، وہاں سے۔ تو آپ سب سے پہلے آپ اپنے اس برانڈ کا یا اس چیز کا نام منتخب کرتے ہیں۔ نام منتخب کرنے کے بعد پھر اگلے مراحل، جس کی پروڈکشن ہو گئی اور اس کی مارکیٹنگ ہو گئی، پروموشن ہو گئی، پھر اس کے بعد یہ اینڈ یوزر تک آپ نے یہ کوئی کسی چیز کو پہنچانا ہے۔ یہ مختلف کوئی بھی کاروبار کرنے کے لیے، کوئی ایک برانڈ بنا کر اس کو مارکیٹ تک لانچ کرنے کے لیے مختلف مراحل ہیں۔ سر، سب سے میں اصل میں ترتیب وائز اس لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ جو نئے کاروبار کرنے والے ہیں نا سر، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کاروبار کس طرح کرنا ہے، کس طرح سٹارٹ کرنا ہے۔ تو میں سر آپ کا تھوڑا سا ٹائم لوں گا آج، تو مجھے تفصیل سے ساری ایک ایک چیز، جیسے بھی آپ نے بتایا کہ سب سے پہلے کوئی بھی کاروبار شروع کرنا ہے نا تو آپ نے اپنا اس کو رجسٹرڈ کرانا ہے، نہ کہ آپ شروع کر لیں، آپ کا کام اچھا چل جائے اور بعد میں کوئی اور نام رجسٹرڈ کروا لے اور آپ کے لیے پرابلم ہو۔ آپ کے کہنے کا مقصد یہی ہے سر کہ میرے خیال میں پہلے نا رجسٹریشن ہو جانی چاہیے۔ سر اس کے بعد جو فرض کرے سر ایک نیا بتاتا ہے، وہ آپ سے کیسے رابطہ کرے کہ جی سر میں نے ایک کریم بنانی ہے یا ایک مجھے اس کا فارمولا چاہیے صابن کا یا کریم کا چاہیے، تو سر اپنا نمبر بھی بتا دیں، پھر آگے جو ہے اپنی بات سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ اسکرین پر نمبر چلتا رہے اور آپ جو لوگ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں آن لائن وہ ہمارے ساتھ رابطہ کر لیں۔ جی، میرا ٹیلی فون نمبر 037181 یہی میرا ٹیلی فون نمبر ہے اور یہی میرا واٹس ایپ نمبر ہے۔ سر ایک بار دوبارہ دہرا دیں تاکہ اسکرین پہ بھی آ جائے گا اور پھر 0300718410 یہ میرا موبائل نمبر بھی ہے اور واٹس ایپ نمبر بھی ہے۔ اس کے اوپر آپ کوئی بھی مجھ سے مشورہ کر سکتے ہیں، کوئی رائے لے سکتے ہیں، یا کوئی چیز اگر آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا سر، اب تو سر یہ دیکھیں پروڈکٹ بھی آپ سے فارمولیشن بھی لے لے گا، رجسٹریشن بھی کرا لے گا سر۔ اس کے بعد اصل جو کام ہے سر، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی کچھ تھوڑا سا نالج ہے اس کے بارے میں، یہ بتائیے کہ یہ سب سے ایشو جو سب سے بڑا آتا ہے وہ مارکیٹنگ کا آتا ہے۔ آج ہمارا پروگرام بھی مارکیٹنگ کا تھا۔ میں نے اسٹارٹ اسی لیے کمپنی رجسٹریشن سے لیا تاکہ کچھ لوگوں نے ہمارا پچھلا پروگرام نہیں دیکھا تو وہ
آج سے ہی ہمارے پروگرام میں پچھلے کو بھی دیکھ کے نا چیزیں سمجھ جائیں سر. سب سے زیادہ ضروری جو ہے پروڈکٹ، کوئی بھی برانڈ ہے، کوئی بھی پروڈکٹ ہے، اس کو بیچنے کے لیے سب سے ضروری کیا ہے سر؟ دوسرا ایک میں ذرا آپ سے معذرت خانہ ذرا ایک بات عرض کر دوں، کیونکہ کام تو ہم بڑے عرصے سے کر رہے ہیں، لیکن یہ جو اب پروموشنل کام یا یہ جو اب آپ ویڈیوز وغیرہ کا کام، یہ لوگوں کے لیے ہیلپ کا کام، یہ ابھی ہمارے لیے نیا ہے. بہت ساری غلطیاں کوتاہیاں آپ سے بھی ہو رہی ہیں. تو انشاءاللہ جیسے جیسے ہم یہ سیگمنٹ کرتے جائیں گے تو بہت ساری ہے جو ہمیں کمی کوتاہیاں، تو انشاءاللہ ہم اس کو جو ہے نا کوشش کریں گے کہ یہ کمی کوتاہیاں نہ رہیں. اور اگر خدا نخواستہ ہمارے اس پروگرام کے اندر یا اس کے اندر ویڈیو کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے تو ہم ادھر بیٹھ کے ہی معذرت خواہ کہ اگر کسی قسم کی اگر کوئی ہمیں غلطی ہو تو ہم پہلے مدد کرتے ہیں. البتہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم وہ کی اصلاح کریں گے. آپ ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں ان غلطیوں کے اصلاح کرنے کے بارے میں. بہرحال مارکیٹنگ بنیادی چیز یہی ہے کہ جب آپ نے ایک فیصلہ کر لیا کہ بھائی میں نے یہ چیز بنانی ہے، یہ کمپنی کا نام بھی رکھا گیا، برانڈ کا نام بھی بن گیا، سارے رجسٹریشن کے سارے مراحل مکمل ہو گئے، پھر آپ نے دوسرا مرحلہ ہوتا ہے چیز کی پروڈکشن کرانے کا. اب پروڈکشن کچھ لوگ خود کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ مختلف لوگوں سے کروا رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ بنی بنائی چیز وہاں سے کسی جگہ سے لے کر آگے مارکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ مختلف 2-3 طرح کے طریقے ہیں. اب مارکیٹ کرنا بھی یہ ہے کہ بالکل ایک بندہ پروڈکشن بھی کروا دی، اس نے چیز بھی بن گئی، مارکیٹ اس کے ویئر ہاؤس میں آ گئی ساری چیزیں. اب اس کا دوسرا جو مرحلہ اب شروع ہوتا ہے، مارکیٹنگ کا مسئلہ شروع ہوتا ہے کہ لوگوں تک کس طرح پہنچایا جائے پروڈکٹ کی رسائی کیسے ہو. پروڈکٹ کی رسائی ایک برانڈ ہے، آپ اس برانڈ کو آپ کے پاس آ گیا، آپ نے اس کو اینڈ یوزر تک کس طرح پہنچانا ہے. تو اس کے 2-3 مراحل ہیں. یہ سب سے پہلے آپ ایک کمپنی چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. کمپنی کرتی کیا ہے، اپنی برانڈ کو 2-3 طریقوں کے ساتھ مارکیٹ کرتی ہے. نمبر 1 طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے ایک پروڈکٹ بنائی، اس پروڈکٹ کو بنا کر آپ نے بجائے 50 لوگوں کے کام کرنے کے، آپ نے جسٹ جا کر کہا کہ ایک پورے بڑا شہر ہوتا ہے، جس طریقے سے ہمارا ملتان شہر ہے، ملتان شہر کے اندر آپ نے کہا کہ ایک بہت بڑا ہول سیلر ہے یا ڈسٹریبیوٹر ہے. اس کے بعد آپ چلے جائیں گے، اسے یہ کہیں گے، بریف کریں گے کہ یہ میرے پاس صابن ہے، اس کی یہ خوبیاں ہیں، اس کی یہ قیمت ہے، یہ پرسنٹیج ہے. ہم آپ کو اگر آپ یہ مارکیٹ کریں گے تو ہم آپ کو مارکیٹنگ کے یہ پرسنٹیج دیں گے، ٹھیک ہے نا. تو وہ وہاں پر بجائے آپ 50 لوگوں کے یا 500 لوگوں کے آپ جا کر دکان پر جا کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ ایک ڈسٹریبیوٹر کے پاس چلے جائیں. اس ڈسٹریبیوٹر کے ذریعے تو وہ ڈسٹریبیوٹر کے پاس چلا جائے. ڈسٹریبیوٹر کے تعلقات ہوتے ہیں مارکیٹ کے اندر، اس نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہوتی ہے دکانداروں کے اوپر. تو کسی بھی برانڈ کو نئے بالخصوص نئے کاروباری کو جو ہے نا اس ڈسٹریبیوٹر کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. وہ اس طرح فائدہ ہوتا ہے کہ بھائی ایک نیا بندہ آتا ہے، اسے دکانداروں کے بیہیویئر کا پتہ نہیں ہے، مارکیٹنگ پر کرنے کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کس طریقے سے دکانداروں کے پاس جا کر اس نے مارکیٹنگ کرنی ہے، اپنی برانڈ کو کس طریقے سے ان کے سامنے پریزنٹ کرنا ہے کہ بھائی میں اس کی قیمت کیا دوں گا، اس کا سکیم کیا دوں گا. یہ ساری چیزیں ایک نئے بندے کے لیے بہت مشکل ہوتی ہیں. تو وہ اس کو زیادہ بہتر یہی ہے کہ کچھ مارجن دے کر ڈسٹریبیوٹر کو وہ اپنی برانڈ کو زیادہ اچھے انداز سے مارکیٹ کر سکتا ہے. تو لہذا نئے بندے کے لیے میرے حساب سے زیادہ بہتر یہی ہے کہ بجائے 20-30 یا 50 لوگوں کے پاس جانے کے ایک ہی ڈسٹریبیوٹر کے پاس جائے، اس کو ایک بزنس کا ایک شیئر دے، 10% دے دے، 20% دے دے، 15%. وہ اس نے دیکھنا ہے کہ بھائی میں نے ایک برانڈ بنائی ہے دل پر 5 روپے کی یا 10 روپے کی، اس 10 روپے کے اندر مجھے بچ رہے ہیں 4 روپے. تو 4 روپے میں سے اسے 1 روپیہ وہ شیئر دے دے ڈسٹریبیوٹر کو، کیونکہ اس نے مارکیٹ کرتے ہوئے اپنے خرچے کرنے ہیں، اپنا بندے بھیجنے ہیں، وہ ساری چیزیں، اور 2 روپے اپنی بچت رکھ لے اور 1 روپیہ اس کو پروموشن وغیرہ کے لیے دے دے. تو مقصد یہ ہے کہ بھائی ایک طریقہ یہ ہے کہ بھائی اپنی برانڈ بنائی، برانڈ بنا کر وہ آپ نے بجائے 10 لوگوں کے ایک ڈسٹریبیوٹر کے پاس چلے گئے، ڈسٹریبیوٹر آگے پھر وہ تقسیم کرے گا. نمبر 1 مارکیٹنگ کا یہ طریقہ ہے نئے بزنس مین کے لیے، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بھائی وہ اگر کہتا ہے کہ میں ڈسٹریبیوٹر کے پاس نہیں جاتا، تو پھر وہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ایک برانڈ بنا لی، پھر اس نے سب سے پہلے اپنے ایریا کے اندر اپنے ارد گرد قریب کے جتنا ایریا قریب ہو،
شاپ ٹو شاپ جا کر یا جو جس نوعیت کا اس کا کاروبار ہے تو اس شاپ قریب قریب جا کر اپنے ایریے کے پہلے سب سے پہلے کور کرے تاکہ اس کے اوپر ایکسپینس کم سے کم پڑے، کیونکہ جتنا قریب قریب کے ایریوں کو کور کرے گا، جیسے جیسے اس کی ایک ایک دکان کے اوپر اپنی برانڈ کو تھوڑا تھوڑا کر کے دیتا جائے، اسے یعنی کہ مارکیٹ کرتا جائے، اس کے بعد پھر جس طریقے سے اس کی رپیٹ آنا شروع ہو جائے پھر اسی طریقے سے اپنے ایریے کو بھی اپنا بنانا شروع کر دے. ایک تو یہ طریقہ کار ہے. اس کے بعد پھر طریقہ کار ایک اور ہوتا ہے کہ بھائی اب وہ چاہتے ہیں کہ بھائی میں اس طریقے سے بھی کام نہیں کرنا چاہتا. ایک طریقہ اور ہوتا ہے کہ بھائی ڈائریکٹ مارکیٹ اینڈ یوزر کے پاس. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ بھائی ایک صاحب ہے وہ اپنی ایک مارکیٹ کی ٹیم بنائے. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف گھروں کے اندر خواتین ہوتی ہیں، وہ ڈاک کر ڈور ٹو ڈور آپ کر سکتے ہیں، تو وہ اینڈ یوزر کے پاس آپ کی برانڈ چلی جاتی ہے. تو وہ وہاں پر آپ نے وہ چیز دکھائی، اس کو بتایا کہ یہ فائدہ ہیں، یہ اس کے نفع نقصان جو بھی ہیں وہ آپ نے بتانا ہے. تو وہاں پر وہ آپ کو اینڈ یوزر کے پاس وہ آپ کی برانڈ چلی جائے گی. اس کے بعد پھر آپ کا مرحلہ آئے گا اس کی رزلٹ کا. جیسے جیسے اس کا رزلٹ آئے گا تو لوگ پھر اس کو رپیٹ مانگیں گے، اور رپیٹ مانگنے کے لیے پھر وہ یقینی بات ہے اس کے پاس ڈی ڈی ایس کے لیے یعنی وہ خواتین تو ہاتھ نہیں جا سکتی، تو اس نے پھر وہ آنا ہے دکانوں کے اوپر. دکانوں سے پھر آگے فردر وہ بڑے ہول سیلر کے بعد ہول سیلر پہ پوچھتے ہیں کہ ڈسٹریبیوٹروں کے بعد کہ یہ چیز مجھے چاہیے. تو وہ پھر اب جو بندہ کاروبار کر رہا ہوتا ہے وہ اس نے پھر اپنے آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ بھائی اب میں نے اس ایریے کے اندر اپنی پروموشن کو مارکیٹنگ کروا لی ہے تو اب دکانوں کے اوپر بھی میں اویلیبلٹی کروا دوں. تو یہ 2-3 طریقے ہیں مارکیٹنگ کے. سر اصل میں نا آپ کی بات مجھے جہاں تک سمجھ آئی ہے نا، تو یہ 3 طریقے آپ نے مارکیٹنگ پروموشن کے بتائے ہیں. جو سب سے اچھا جو مجھے لگا نا وہ ڈور ٹو ڈور ہے. وہ اس لیے سر ڈور ٹو ڈور میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب ڈور ٹو ڈور جائیں گے تو کسٹمر لے گا، اس کو یوز کرے گا، اگر اس کو پروڈکٹ اچھی لگتی ہے تو اگر اسے دوبارہ نہیں ملتی تو وہ مارکیٹ میں جائے گا. مارکیٹ میں جائے گا تو مارکیٹ میں اویلیبلٹی نہیں ہوگی تو وہ ظاہری بات ہے ڈھونڈے گا، ڈسٹریبیوٹر ڈھونڈے گا، کون سے ڈسٹریبیوٹر سے آ رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے. تو ڈسٹریبیوٹر جو ہے وہ پھر کمپنی ڈھونڈے گا کہ کس کمپنی سے آ رہی ہے. تو یہ زیادہ طریقہ نہ کہ سر وہ ڈائریکٹ ڈسٹریبیوٹر کے پاس میرے خیال میں چلا جائے. ڈسٹریبیوٹر کے پاس جائے گا تو نئی پروڈکٹ ہوگی سر، تو وہ مارجن بھی نہیں میرے خیال میں دے گا. تو ایک سر پھر اس طرح تو میرے خیال میں تیسرا جو آپشن آپ نے بتایا وہ زیادہ سوٹ کرتا ہے. جی بالکل، وہ زیادہ ایکسپینس تو سر اس میں ہے زیادہ پڑ جاتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ بھائی اس بندے نے اپنے برانڈ کو کتنا بڑے ہیوج پیمانے پہ کام شروع کیا ہے. اب وہ اگر اس نے کام ہی کوئی 50,000 لاکھ کے اندر کیا تو وہ تو یقینی بات ہے کہ وہ ڈی ڈی ایس کے ذریعے کر سکتا ہے. لیکن اگر اس کا کام اس سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے، لاکھ کے حساب سے ہے، بہت سارے اس کی کوانٹٹی بہت زیادہ بلک کے اندر ہے، تو یقینی بات ہے پھر اس کو پھر دکانوں کی طرف جانا پڑے گا. تو بہرحال وہ اب اس کا اپنا طریقہ کار ہے، وہ اس میں اس طریقے کے ساتھ وہ مارکیٹنگ کرنی ہے. اب مارکیٹنگ کے اندر پھر کرنا یہ ہوتا ہے بالفرض آپ ڈسٹریبیوٹر کو جو ہے نا وہ کر لیتے ہیں، سلیکٹ کر لیتے ہیں جی، یا پہلے آپ ڈی ڈی ایس کہہ رہے ہیں، آپ نے کہا ڈی ڈی ایس میں کرتے ہیں. اب ڈی ڈی ایس کو بھی ایک طریقہ کار ہے. ہم کوشش کریں گے کہ بھائی ایک ہی سیشن کے اندر تو ساری مارکیٹنگ کو ہم نہیں ہو سکتی، سبمٹ نہیں کر سکتے. ہم کوشش کریں گے کہ بھائی چلیں ابھی نیکسٹ پھر کبھی موقع ملا تو پھر مارکیٹنگ کے اگلے سیشن کے متعلق بھی بات کریں، کوشش کریں گے. بہرحال آج آپ نے کہا کہ جس پر آپ ڈی ڈی ایس کرنا چاہتے ہیں تو ڈی ڈی ایس کس طرح کیا جائے، ڈی ڈی ایس کرنے کے کیا طریقہ کار ہیں وہ اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ڈی ڈی ایس بیسیکلی یہ ہے کہ بھی آپ نے ایک برانڈ بنا لی. اب برانڈ بنا کے اس کے بعد آپ نے پروموٹر ڈھونڈنے ہیں جو لوگ گھروں میں جا کر، اب وہ مرد بھی ہو سکتے ہیں، فیمیل بھی ہو سکتی ہیں. ہمارے مارکیٹ میں جو ٹرینڈ چل رہا ہے وہ تقریباً فیمیل کا زیادہ ہے. بہرحال اب جو آپ کسی بھی انداز سے کرنا چاہتے ہیں، میل بھی رکھ سکتے ہیں، فیمیل بھی رکھ سکتے ہیں. بہرحال آپ نے چیز بنا لی، آپ نے ایک ٹیم سلیکٹ کی. ٹیم کے سلیکشن کے اندر آپ نے پھر 5 خواتین رکھ لی، ٹھیک ہے. 5 خواتین سے آپ نے اسے بریف کیا کہ بھائی یہ ہم نے برانڈ سوچنی ہے اور اس کا مارکیٹ کے اندر آپ یہ ریٹ ہے. آپ نے لوگوں کو جا کر یہ اسکیم دینی ہے کہ بالکل یہ 60 روپے کی آئٹم ہے، ہم آپ کو آپ کے ڈور اسٹیپ پہ دے رہے ہیں. 60 روپے کی نہیں دیں گے بلکہ آپ کو 45 روپے کی دیں گے، ٹھیک ہے نا. صرف اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ بھائی وہ جو 15 روپے کا مارجن ہم چھوڑ اس وجہ سے دے رہے ہیں کیونکہ ہم یہ آپ کو ڈائریکٹ دے رہے ہیں. درمیان میں ہول سیلر، ڈسٹریبیوٹر، دکاندار کا تعلق نہیں ہے، وہ مارجن چھوڑ رہے ہیں، وہ مارجن ہم آپ کو چھوڑ رہے ہیں. اور اس کے بعد ہم
اس وجہ سے آپ کو یہ سکیم دے رہے ہیں یا رعایت کر رہے ہیں، کیونکہ آپ ہیں ہمارے ڈائریکٹ یوزر، اینڈ یوزر، ٹھیک ہے نا، تاکہ آپ یہ آج استعمال کریں گے، آپ کو اچھا رزلٹ ملے گا، یقیناً آپ پھر مارکیٹ کی طرف جائیں گے۔ تو یہ ہے طریقہ کار، وہاں پر 5-6 خواتین سلیکٹ کریں، ان کو پھر مارکیٹنگ میں جانے سے پہلے کوشش کریں کہ کمپنی کا لوگو بنا کے ان کو کٹ بنا کر دے دیں، ان کو بیگ اسی طریقے کمپنی کے بنا کر دے دیں، ان کو پین ہے تو پین اسی طرح کے دے دیں، اس کے بعد اس کی جو ایپرن ہوتے ہیں وہ بھی اسی کمپنی کا۔ یہ اس طریقے سے فائدہ یہ ہوگا، ایک تو جہاں پر آپ کی چیز بک رہی ہوگی وہ چیز بک رہی ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اس کمپنی کی اس برانڈ کی پروموشن بھی ہو رہی ہوگی۔ پھر آپ وہاں پر کسی بھی ایریا پہ پر وہ یہ ساری چیزیں آپ نے اوکے کر لیں، بنا لی، سارا کچھ جوڑ لیا، پھر آپ نے ڈی ڈی ایس کرنے کا طریقہ کار ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ بالفرض کسی بھی بڑے شہر کے اندر ایک چھوٹا سا ٹاؤن جہاں انڈسٹریڈ ایریا جہاں پر زیادہ آبادی ہو اور زیادہ تر آبادی، تاکہ چھوٹے چھوٹے گھروں وہاں پر تھوڑے سے ایریا کے اندر زیادہ سے زیادہ لوگوں سے کانٹیکٹ جو ہے نا وہ کیے جا سکیں۔ تو یہ طریقہ کار ہے ڈی ڈی ایس کرنے کا۔ وہاں پر اس طرح ہوتا ہے کہ بھئی آپ ایک ایریا پکڑیں، ایک ایریا کا چوک پہ چلے جائیں، اس چوک کے ایک گلی کے اندر ایک خاتون کو بھیج دیں، دوسری گلی میں دوسری خاتون کو، تیسری گلی میں، اور ان کے ہاتھ میں یہ بیگ، اور بیگ کے اندر آپ کی پروموشن مٹیریل جو پروڈکٹ، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے ایک سپروائزر ان کے اوپر ہوتا ہے، جو بندہ ان 4-5 خواتین کو جو ہے نا ہینڈل کرتا ہے۔ میرے پاس ایک خاتون کسی گلی میں گئی ہے، اس کے پاس 1 درجن یا 2 درجن یہ برانڈ ہے، تو اسے پتہ چلا کہ یہ 8ویں گھر میں 10ویں گھر میں اس کی برانڈ یہ ختم ہو گئی، تو وہ سپروائزر کو فون کرے گی، سپروائزر جو آ کر وہاں پر وہ برانڈ اس کو اویل کرائے گا، یا کوئی خدا نہ خاصا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، یا آگے ایریا ختم ہو جاتا ہے، یا کوئی دوسرا کوئی پرابلم آ جاتا ہے، تو وہ سپروائزر ان پوری ٹیم کو جو معاملات کو جو ہینڈل کرتا ہے۔ یہ ڈی ڈی ایس ہے۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اس کے بعد ان لوگوں کو پک اینڈ ڈراپ کا بھی ڈی ڈی ایس کے اندر بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ خواتین کو ان کے گھر سے اٹھانا اور ان کو گھر تک پہنچانا، یہ بہرحال ایک ہینڈسم ایک پیکیج ہے۔ بہرحال جو بہت ساری کمپنیاں اس طرح کا کام کر رہی ہیں، زیادہ تر جو بڑی ملٹی نیشنل کمپنی ہوتی ہیں وہ تو بیسک انہوں نے ایک بجٹ رکھا ہوتا ہے کہ بالفرض ہمارا ایک برانڈ ہے، اس برانڈ کے اندر یا اس پوری کمپنی کو میں بتا رہا ہوں 1 لاکھ روپے مہینے کی بچت ہو رہی ہے، تو اس بچت میں سے اپنی مارکیٹ یا اس برانڈ کی پروموشن کے لیے انہوں نے 20,000 رکھے ہوتے ہیں۔ اس 20,000 کو کنزیوم کرتے ہیں وہ اس طریقے سے کہ چلو ساتھ ساتھ مارکیٹنگ بھی ہوتی جائے، سیل بھی ہوتی جائے، تاکہ لوگوں میں وہ جو ان ٹیم کے اوپر جو خرچے ہو رہے ہیں وہ بھی ادھر سے نکل آئیں، کم از کم کمپنی کی طرف سے پلے سے جو ہے نا کچھ نہیں جائے۔ تو یہ اس طریقے سے مارکیٹنگ۔ اچھا سر، یہ بتائیں جیسے آپ نے بی ٹی پی ایس کا بھی بتایا، مطلب بڑے اچھے طریقے سے آپ گائیڈ کر رہے ہیں نئے جو کاروباری حضرات ہوں گے جو کچھ شعبہ کرنا چاہیں۔ سر مجھے یہ بتائیے گا، اگر فرض کریں جیسے آپ نے بتایا کہ ڈسٹریبیوٹر کو دے دیں، سر میرا کام اگر میرا کام سٹارٹ ہو گیا اور اس کے بعد یہ جو ہے میں اس کو پھیلانا چاہتا ہوں مطلب دوسرے شہروں میں، تو میں ایک اکیلا بندہ ہوں، میں نے کمپنی سٹارٹ کی ہے، دوسرے شہروں میں آؤٹ آف پروینس مطلب دوسرے صوبوں میں شروع کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے کوئی تھوڑا سا سر بتائیں کہ اگر میرا سٹی تو آپ نے تینوں طریقے مجھے بتا دیے کہ یہ ایسے کور ہوں گے، ڈی ڈی ایس کے ذریعے ہوں گے، مارکیٹنگ ہوگی، ڈائریکٹ دکاندار کو بھی جا سکتے ہیں اور سر ڈسٹریبیوٹر کو بھی، اس کا تو تھوڑا سا سر اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ اگر صوبے سے باہر بھی مطلب اس کو کرنا ہو پورے پاکستان میں آل اوور، تو اس کے لیے کیا کریں گے، پلیٹ فارم یوز کریں گے؟ دیکھیں جی، اس کے لیے یہ طریقہ کار ہے، آپ بالفرض پورے پاکستان کے اندر مارکیٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کی خواہش ہے کہ ہماری برانڈ جو ہے پورے پاکستان کے اندر مارکیٹ ہو، تو اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ بالفرض آپ یہاں ملتان سے اگر بیس ٹاؤن ہے آپ کو ملتان، آپ کسی بھی صورت میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بندے کو یہاں سے کراچی بھی بھیجتے رہیں، آپ یہاں سے اسلام آباد بھی بھیجتے رہیں اور مختلف شہروں میں بھیجتے رہیں، ممکن نہیں ہے۔ تو اس کے لیے طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ کسی بھی بڑے صوبے میں یا بڑے سٹی کے اندر آپ ایک میجر وہی ڈسٹریبیوٹر، اب ڈسٹریبیوٹر کی بھی کئی شکلیں ہیں، ایک ڈسٹریبیوٹر ہوتے ہیں جو چھوٹے اپنے 20-30 کلومیٹر کی یا 100 کلومیٹر کی ٹیریٹری کے اندر وہ کام کر رہا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جی سول ڈسٹریبیوٹر، ٹھیک ہے۔ اب وہ سول ڈسٹریبیوٹر کیا کرتا ہے جی، اس کے اندر 10 سے 15, 20, 25 جو ہے نا ٹاؤن ہوتے ہیں جس کے اندر ہر روز ایک سیلز مین ایک ایریا میں جاتا ہے،
وہاں مارکیٹ کرتا ہے اور گھر کے واپس ڈسٹریبیوٹر کے پاس آ جاتا ہے. تو وہ سول ڈسٹریبیوٹر ہوتا ہے, یعنی کہ سول ڈسٹریبیوٹر کے بعد 20 30 یا 50 جتنے بھی ڈسٹریبیوٹر ہوتے ہیں, چھوٹے ڈسٹریبیوٹر ہوتے ہیں, وہ چھوٹے ڈسٹریبیوٹر اس سول ڈسٹریبیوٹر کو لین دین کا حساب کتاب کرتے ہیں, اور کمپنی ڈائریکٹ اس سول ڈسٹریبیوٹر سے کام کر رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. اس کا لین دین کا تعلق جو ہے نا سول سے ہوگا. سول ڈسٹریبیوٹر نیچے چھوٹے چھوٹے ڈسٹریبیوٹر, چھوٹے چھوٹے ٹاؤن کے ڈسٹریبیوٹر بناتا ہے. اب اس سے بڑھ کر ایک اور سپر سول بھی آ گئے ہیں آج کل, کیونکہ مارکیٹنگ اور اس سے زیادہ بڑھ گئی ہے. سپر سول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے بالکل پنجاب ہے, تو پنجاب کی ٹوٹل ٹیریٹری کا وہ ذمہ دار بن جائے گا کمپنی کو, ٹھیک ہے. اس کے نیچے 4-5 بڑے ضلعوں کے ڈسٹریبیوٹر بن جائیں گے, وہ سول ڈسٹریبیوٹر بن جائیں گے, اور اس سول کے نیچے مزید ڈسٹریبیوٹر بن جائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو یہ طریقہ کار ہے. تو اس کا طریقہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ذمہ داریاں کم ہو جاتی ہیں. بالکل آپ نے کراچی میں ڈسٹریبیوٹر سول ڈسٹریبیوٹر بنا دیا, ٹھیک ہے نا. آپ نے مال بنایا, سول ڈسٹریبیوٹر کو ٹریول کر دیا. اب وہ سول ڈسٹریبیوٹر وہاں پر اپنے نمائندے جو وہاں پر رکھے ہوں گے, وہ نمائندے یا تو ہم اسے کمپنی اس نمائندوں کے اخراجات پے کر رہی ہوگی, یا دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اس سول ڈسٹریبیوٹر کو ایک مناسب ہینڈ سم پیکیج دے دیں گے, یا وہ کمیشن دے دیں گے کہ وہ خود کرے, یا بندے آپ نے بھیجے گا, وہ پھر وہاں سے کمیشن اپنا نکال کے وہاں سے آگے ٹریول کرے گا. کل کلان کو کوئی 19-20 ہوتی ہے کہ پیسے کا گھاٹا نفع کوئی ہوتا ہے, تو وہ سول ڈسٹریبیوٹر کا ذمہ دار ہوگا, کمپنی پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. سر اب میں سر آپ نے جو ہے جو مارکیٹنگ کے بڑے اچھے طریقے بتا دیے. سر آج کل جو زمانہ ہے 2021 سٹارٹ ہے, تو 2019 سے سر ڈیجیٹلائزیشن کی طرف پاکستان بھی جا رہا ہے, اور جتنے بھی زیادہ کاروبار ہیں, جتنی بھی مارکیٹنگز ہیں, یہ ساری سر اس طرف جا رہی ہیں, ڈیجیٹل کی طرف. تو سر اس پہ کوئی تھوڑے سے روشنی ڈالیے گا کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی لوگ آج کل کر رہے ہیں, تو وہ کس طرح ہوگی؟ جی یہ اب بالخصوص کرونا کے بعد تو بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں. لوگ آن لائن مارکیٹنگ کی طرف بہت زیادہ جو ہے نا سوچ بچار شروع ہوئی ہے. تو یہ میرے حساب سے ایک نئے بندے کے لیے اور چھوٹے سرمایہ کار بندے کے لیے نا یہ مارکیٹنگ جو سوشل میڈیا کی مارکیٹنگ ہے نا بہت آسان ہے. بہت بڑا پلیٹ فارم ہے, بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. تھوڑی اماؤنٹ میں کے ذریعے بہت زیادہ جو ہے نا اپنی پروموشن کر سکتا ہے. لازم کا تو اس کے لیے پھر اسے وہی ریسورسز استعمال کرنے پڑیں گے, جس طریقے فیس بک ہے, واٹس ایپ ہے, انسٹاگرام ہے, یوٹیوب ہے, اور اس کے علاوہ اور بہت کچھ ہے جو میں نہیں جانتا, ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزوں کو اگر وہ سمجھتا ہے تو اس ذریعے سے بہت زیادہ وہ اپنے کاروبار کو مزید بہتر کر سکتا ہے, اور تھوڑے پیسوں کے ذریعے کر سکتا ہے. سر اسی لیے آپ کو بلایا تھا کہ سر آپ نے بھی اب ماشاءاللہ میں نے ویڈیوز آپ کی بھی دیکھی ہیں, یوٹیوب پہ فیس بک پہ بھی آپ کی دیکھی ہیں, تو میں نے بلایا بھی اسی لیے تھا کہ اب آپ بھی ڈیجیٹل کی طرف نا ایسا موو کر رہے ہیں, اپنی کمپنی کو بھی کر رہے ہیں, اور لوگ جو آپ کے پاس سیکھنے آ رہے ہیں ان کو آن لائن کلاسز بھی دے رہے ہیں ساری. تو اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں آگے جو آپ پلان کر رہے ہیں. ابھی انشاءاللہ ہماری پلاننگ چل رہی ہیں, اور آپ اجالا نیوز کے ریفرنس سے بھی ہم جو ہے نا کوشش کر رہے ہیں. آپ کی مہربانی ہے کہ آپ ہمیں جو ہے نا وقت دیتے ہیں کہ بھئی اپنی رائے لوگوں تک آپ پہنچا رہے ہیں. یہ اجالا نیوز کی بڑی مہربانی ہے, اللہ تعالیٰ خیر کرے گا انشاءاللہ. ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ بھی جو لوگوں تک جتنے ہم سے فائدہ ہو سکتا ہے وہ ہم دے رہے ہیں, لوگوں کو سمجھا بھی رہے ہیں, اور اپنے مطلب کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں کہ تاکہ ہمیں بھی بوسٹ ملے. تو بہرحال انشاءاللہ آپ کے ساتھ اسی طرح لگے رہیں گے. مارکیٹنگ کے اصول, کبھی پروموشن, کبھی پروڈکشن, یا اس طرح کے چھوٹے کاروباروں کے لیے جتنا کچھ ہمیں نالج ہے ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہم یہ کرتے رہیں. دوسرا, ہم بہت سارے لوگوں کو چیزیں بنا کر بھی دے رہے ہیں. کوئی بندے کے پاس سروسز نہیں ہے تو وہ ہم سروسز دے رہے ہیں. اس کے لیے پھر میں نے آپ کو اپنا ٹیلی فون نمبر بتا دیا ہے, میں دوبارہ بتا دیتا ہوں. 0371 81 410 میرا واٹس ایپ نمبر بھی ہے, اور میرا رابطہ نمبر بھی یہی ہے. اس کے اوپر آپ مجھے اپنا پیغام بھیج سکتے ہیں, اپنا کوئی بھی مشورہ لینا چاہیں مشورہ بھیج سکتے ہیں. کچھ چیزوں کے فارمولیشن بھی ہم جو ہے نا لوگوں کو دے رہے ہیں. کسی چیز کی فارمولیشن, بیوٹی کریم, فیشیل, صابن, یا اس طرح ہیئر ریموور, بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں. تو وہ ہم کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم فری آف کاسٹ دے رہے ہیں, اور کچھ چیزوں کی ایسی ہے کہ جن کے ہم چارجز وغیرہ بھی لے لیتے ہیں.
ٹھیک ہے نا. بہرحال انشاءاللہ آپ موقع دیتے رہیں گے تو یقیناً ہم آپ کے ساتھ اس پلیٹ فارم کے ذریعے اپنی رائے لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے. آپ نے ہمیں موقع دیا، آپ کی بڑی مہربانی. جی اسی کے ساتھ فیاض بھائی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ تشریف لائے. نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو ملیں گے نئے کاروبار کے ساتھ، نئے طریقوں کے ساتھ آپ کو ملیں گے، اور نئے جو کاروباری حضرات ہیں جو چھوٹے سرمایہ سے کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کوئی نیا آئیڈیا، کوئی نیا بزنس پلان کچھ لے کے آئیں گے. تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے فی الحال. سیال کو اپنا کاروبار میں. اللہ حافظ.